سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ان کے فضائل اور مناقب اعلیٰ ہے، تو اسی طرح آپ کی سیرت اور کردار بھی بہت اعلیٰ ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس گھر میں آنکھ کھولی اور پرورش حاصل کی، وہ گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں تھا، بلکہ یہ دنیا کا سب سے اعلیٰ اور مقدس گھرانہ تھا، جہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل ہوئی۔ خاتون جنت بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تربیت حاصل ہوئی۔ اس شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تربیت حاصل ہوئی، جس نے خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچپن گزارا تھا اور آپ علیہ السلام سے تربیت حاصل کی تھی۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی میں اور آپ کی سیرت اور کردار میں اسی تربیت کا اثر نمایاں نظر آتا ہے۔ قرآن مجید سے بے حد محبت تھی اور اس والہانہ محبت میں سرشار رہتے تھے۔ چھوٹی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے تو جب آیت نازل ہوتی، آپ علیہ السلام صحابہ کو سناتے یا لکھواتے تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غور سے سنتے، اور جب ذرا عمر کچھ عرصہ گزرا، سن شعور کو جب پہنچے تو آپ علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید پڑھنا اور یاد کرنا شروع کر دیا، اور تلاوت کا بہت شوق تھا۔ آپ دن کو بھی تلاوت کرتے تھے اور رات کو بھی تلاوت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اتباع سنت میں تو کیا ہی کہنا، آپ علیہ السلام کی ہر سنت کی مکمل پیروی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال کی تھی، لیکن ایک لائق اور سمجھدار بچے کا جس طرح دماغ ہوتا ہے نا، تو اسی طرح اس کا بھی اللہ پاک نے ایسا حافظہ بنایا ہوا تھا کہ جو کچھ دیکھتا اس کے دل اور دماغ میں نقش ہو جاتا۔ تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو جو کرتے ہوئے دیکھا یا کہتے ہوئے سنا، وہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے حیات ہی میں آپ علیہ السلام کے عالی اخلاق اور مبارک طریقے پر چلتے تھے۔ وضو کرتے تو وہ سنت کے مطابق، نماز پڑھتے تو وہ سنت کے مطابق، اور جو بھی کام کرتے سنت کے مطابق، اور اس کا بڑا اہتمام کہ میرا کوئی عمل سنت کے بغیر نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو۔ ایک مرتبہ کسی آدمی نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، لیکن اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں تھی، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو فرمایا کہ اے میرے بھائی، اب میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ نماز دوبارہ پڑھو، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ آئندہ نماز اس طریقے سے پڑھا کرو جس طرح رسول پاک علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سبحان اللہ، کیسی دلیل سے بات کی۔ فرمایا کہ دیکھو، اس کا ترجمہ ہے کہ نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور اللہ کی رسول کی اطاعت کر تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور فرمایا کہ اے دوست، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جب تک کوئی بندہ اللہ اور رسول کی سنت کے مطابق عمل نہ کرے تو نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ زکوٰۃ، نہ اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ تو گویا لعلکم ترحمون، یہ رحم اللہ پاک تب فرمائے کہ جب وہ کام جو حکم ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ تو دیکھو کیسی زبردست دلیل بیان کی، اور رسول پاک علیہ السلام کا بھی یہی ارشاد ہے کہ خلاف سنت عمل کرنے والے کا نیک سے نیک عمل بھی قبول نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج بھی منظور نہیں ہوتا جب تک کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کی سنت کی پیروی نہ کریں۔ تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت پر اس آدمی نے معذرت کی اور اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ میں نماز سنت کے مطابق پڑھوں گا۔ ایک بار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر تشریف لے گئے، کہیں چلے گئے، تو جمعے کا جو خطبہ تھا، بیان تھا، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور اس خطبے میں موضوع کیا تھا؟ سنت پر زور دیا، اور لوگوں کو فرمایا کہ چونکہ میں سنت کا پابند ہوں اور ہمارے گھر کے تمام افراد سنت نبوی کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں، اس لیے میں کسی
خلاف سنت کام کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا. میں ہر اس شخص سے لڑوں گا جو سنت چھوڑ کر دین میں بدعتیں اور نئی نئی طریقے نکالے گا. درس قرآن اور حدیث سے بھی ان کا بڑا جو ہے لگن تھا. جب آپ کو فرصت ملتی تو مسجد نبوی میں یا مسجد دمشق میں اور بعض دوسرے مقامات پر درس دیا کرتے تھے، اور آپ کا درس نہایت عالمانہ فاضلانہ ہوتا تھا. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جاتے لوگ درخواست کرتے کہ اے ابن رسول اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے ارشادات سے مستفید فرمائیے. آپ پھر کیا کرتے؟ ان کی درخواست قبول کرتے اور کلام اللہ اور کلام الرسول اس کو سناتے. زہد عبادت میں بھی بہت آگے تھے. آپ کو عبادت اور ریاضت کا بڑا شوق اور ذوق تھا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا نمونہ تھی. کثرت سے عبادت کرتے، عبادت کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے کانپتے اور نہایت عاجزی کے ساتھ بار بار دعائیں کیا کرتے تھے. آپ نے 25 حج کیے ہیں. کتنے؟ 25 حج کیے، جن میں سے اکثر پیدل کیے. یعنی جب حاجی عرفات سے چلتے ہیں، پہلے مینا سے پھر عرفات سے مزدلفہ، پھر مینا، پھر مکہ، یہ جو سفر ہوتا تھا نا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل جو ہے کیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سوار ہو کر کیوں تشریف نہیں لے جاتے؟ تو فرمایا اس لیے کہ پیدل حج کرنے میں زیادہ لطف آتا ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے. تواضع اور انکساری یہ اس کی کیسی تھی. دیکھو تکبر جو ہے انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور تواضع اور عاجزی جو ہے یہ انسان کو اس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کا قرب جو ہے ملتا ہے. تو آپ نے ساری زندگی تواضع اور عاجزی کے ساتھ گزاری. ایک بار کہیں جا رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کچھ غریب لوگ راستے میں ملے. اس وقت وہ کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو عرض کیا کہ اے اولاد رسول، ہمارے ساتھ کھانا کھائیے. تو آپ سواری سے اترے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. اور پھر فرمایا ان لوگوں کو کہ میں نے تو تمہاری دعوت قبول کر لی، اب تم بھی میرے دعوت قبول کر. پھر ان کو گھر لے گئے، سبحان اللہ، اور اپنی شان کے مطابق جو ہے ان کی دعوت کی. تو اس سے ہمیں تواضع کا سبق ملتا ہے. خدمت خلق کا بہت جذبہ ہے اس کے اندر. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت اور اعلیٰ کردار کو بھی پڑھنا چاہیے اور اس کو پھر اپنانا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک سیرت کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ آپ علیہ السلام کے متبعین لوگ تھے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.